بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں جو اختلافات بڑھ رہے ہیں اور گھروں میں جو نفرتیں ہیں اور معاشرے میں جو فساد نظر آتا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غلط گمان کرنا، بدگمانی کرنا۔ دیکھو، بدگمانی کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ دل میں وسوسہ آیا، خیال آیا کسی کے بارے میں کہ فلاں آدمی ایسے بھی کر سکتا ہے، وہ فلاں جگہ سے آ رہا ہے یا فلاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، تو اس نے یہ غلط کام بھی کیا ہوگا یا یہ غلط کام اختیار کرتا ہے۔ تو یہ ایک خیال آتا ہے، کسی علامت کرنے کی وجہ سے تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر بغیر تحقیق کے آپ نے اس علامت پر یقین ہی کر لیا اور دل میں بٹھا دیا کہ یہ آدمی اسی طرح ہے اور آپ کو صحیح پتہ نہیں ہے، تو یہ بدگمانی ہے، اور قرآن میں اس کے بارے میں ممانعت آئی ہے کہ اس طرح گمان نہیں کرنا ہے۔ تو بدگمانی کا ایک درجہ یہ ہے کہ غیر اختیار و خیال آ گیا اور اس کو ختم کر دیا کسی احتمال کی بنیاد پر کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا رمضان میں ایک آدمی ہے، ہوٹل سے نکل رہا ہے، اور اگر آپ نے یہ گمان کر لیا کہ رمضان کے دن اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، روزہ اس نے توڑ دیا ہے، تو یہ ایک احتمال یہ بھی ہے۔ یہ احتمال بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ ہوٹل سے نکل رہا ہے، شاید اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو، اس کے لیے کھانا لے جا رہا ہے، تو یہ احتمال بھی اس میں ممکن ہے۔ تو اگر آپ نے یہ گمان کر لیا کہ یہ آدمی ہوٹل سے نکل رہا ہے اور اس نے روزہ توڑ دیا ہے اور یہ روزہ رمضان میں نہیں رکھتا، تو یہ آپ نے بدگمانی کر لی اور آپ نے غلط گمان کر لیا۔ اسی طرح بہت سے قتل و غارت اس بنیاد پہ ہو جاتے ہیں، شک کے بنیاد پر، کہ فلاں آدمی نے اس طرح کیا ہوگا، فلاں عورت نے اس طرح کام کیا ہوگا۔ تو یہ اس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور اگر ہم شریعت کو دیکھ لیں تو اس سے منایا ہے کہ صرف علامت کے بنیاد پر، شک کے بنیاد پر کسی پر گمان کرنا، غلط گمان کرنا، کسی کو قتل کرنا، یہ منع ہے اور یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرہ میں فساد اور نفرتیں پھیل رہی ہے۔ تو بدگمانی کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ کہ دل میں خیال آیا اور احتمال کے بنیاد پر اس کو ہٹا دیا، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ خیال آیا، وسوسہ آیا کسی علامت کے بنیاد پر، اور آپ نے اسے دل میں اعتقاد جازم بنایا، یعنی پختہ کر لیا اور یقینی کر لیا کہ یہ اس طرح ہے، تو اس سے منایا ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد بھی آتا ہے، نفرتی بھی پھیلتی ہے، اور اس پر مواخذہ بھی ہے۔ تو اگر ہم اس بدگمانیوں سے بچیں اور اپنے بھائیوں پر اچھا گمان کر لے اور غلط گمانوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لے، تو ہمارا دل بھی نفرتوں سے صاف ہوگا اور معاشرے میں ایک امن اور خوشگوار زندگی کا فضا قائم ہو جائیں گی۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تعلیم ہے کہ میں اس حال میں یہ میں پسند کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کچھ لوگوں نے لوگوں کی باتیں لے کر آتے تھے اور ان کو بتاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مجھے لوگوں کی باتیں نہ سناؤ، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل سب سے پاک ہو۔ تو اس طرح اگر معاشرے میں بدگمانیاں ختم ہو جائے اور محبت کی فضا اور اچھے گمانوں کی فضا قائم ہو جائے، تو معاشرہ خوشگوار بن جائے گا۔